بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 93 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم ایک اہم قاعدہ اسم مماثل کے حوالے سے کہ اسم مماثل کی اضافت آپس میں ایک دوسرے کی طرف کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے پڑھیں گے۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یضاف اسم مماثل للمضاف الیہ فی العموم والخصوص کلیث واسد وحبس ومنع لعدم الفائدہ بخلاف كل الدراهم وعين الشيء فإنه يختص به، وقولهم سعيد كرز ونحوه متأول۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص، اور مضاف نہیں ہوتا وہ اسم جو عموم و خصوص میں مضاف الیہ کے مماثل ہو، کلیث و اسد و حبس و منع، جیسے لیث اور اسد، حبس اور منع، لعدم الفائدہ، اس لیے کہ وہاں اضافت سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بخلاف کل الدراہم وعین الشیء فإنه یختص به، برخلاف کل الدراہم اور عین الشیء کے، اس لیے کہ وہ یعنی مضاف ان میں مضاف الیہ کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ وقولهم سعید کلز ونحو متأول، اور اہل عرب کے قول سعید و کرز اور اس جیسی مثالوں میں تعویل کی گئی ہے۔ آج کے سبق کے اندر دو باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات اسم مماثل کی اضافت کے حوالے سے ہوگی، اور اس ضمن میں اسم مماثل کی تعریف بھی اور اس پہ وارد ہونے والے دو اعتراضات کے جوابات۔ ولا یضاف اسم مماثل للمضاف الیہ فی العموم والخصوص، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ان دو اسموں کے متعلق ایک ضابطہ اور قاعدہ بیان فرمایا ہے جو عموم اور خصوص میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ عموم اور خصوص میں برابر ہونے کا مطلب یا اسم مماثل کا مطلب اور تعریف یہ ہے، اگر ایک اسم کسی چیز پر صادق آ رہا ہو تو دوسرا بھی اس پر صادق آئے، اور وہی اسم جس چیز پر صادق نہ آ رہا ہو تو دوسرا بھی اس پر صادق نہ آتا ہو۔ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ مماثلت اور برابری یا تو آیان کے قبیل سے ہوتی ہے، جیسے لیث اور اسد ہے، دونوں شعر کے نام ہیں، اور کبھی معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے منع اور حبس، دونوں کا مطلب روکنا، اور کبھی مصداق کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے انسان اور ناطق میں۔ تو یہاں قاعدہ یہ بیان فرمایا کہ دو اسم مماثل ہوں، ایسے دو اسموں کی اضافت جو ایک دوسرے کے برابر ہو، ان کی ایک کی اضافت دوسرے کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ صاحب کتاب نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ لعدم الفائدہ، یعنی ایسی اضافت سے ہمارا مطلوبہ فائدہ حاصل ہی نہیں ہوگا، اس لیے یہ ناجائز ہے، کیونکہ اضافت معنویہ کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تعریف اور دوسری تخصیص، اور ان دونوں میں سے کوئی یہاں حاصل نہیں ہوگا،
بلکہ تحصیل حاصل لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہے رأیت لیس اسد، یہ کہنے سے وہی فائدہ ہوگا جو اسد کو ذکر نہ کیا جائے، یوں کہا جائے رأیت لیسن، تو اسد کو ذکر کرنا اور لیس کی اضافت اسد کی طرف کرنا یہ لغو ہو جائے گی۔ اب یہاں یہ تو اس حوالے سے قاعدہ ہے، بخلاف کل الدراہم وعین الشیء فإنه یختص به، البتہ اگر دو اسموں میں سے ایک عام ہو اور دوسرا خاص ہو تو وہاں عام کی خاص کی طرف اضافت کرنا جائز ہے، جیسے کل الدراہم عین الشیء۔ پہلی مثال میں کل اپنے مفہوم کے لحاظ سے دراہم سے عام ہے، اس لیے یہاں کل کی دراہم کی طرف اضافت کی گئی ہے، اور دوسری مثال میں عین شے سے عام ہے، کیونکہ عین کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے، خواہ وہ موجود ہو یا معدوم، جبکہ شے کا اطلاق صرف انہی چیزوں پر ہوتا ہے جو موجود ہوں، جو چیزیں موجود نہیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا شریک، ان پر شے کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے یہاں عین کی شے کی طرف اضافت کی گئی ہے۔ ان دونوں مثالوں میں اضافت اس لیے جائز ہے کہ یہاں اضافت کی وجہ سے مضاف میں تخصیص کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اضافت سے پہلے کل اور عین ہر چیز کو شامل تھے، اضافت کے بعد کل دراہم کے ساتھ اور عین موجودہ چیزوں کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ یہ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے بخلاف کل الدراہم اور عین شے کا اس کی تخصیص کر لی۔ آگے کے اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ وَقَوْلُهُمْ سَعِيدُ كُرْزٍ وَنَحْوِهِ مُتَأَوَّلٍ، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے قاعدہ بیان کیا کہ جب دو اسم مماثل ہوں تو ان کی ایک کی اضافت دوسری کی طرف نہیں ہو سکتی۔ سعید و کرزن دونوں مماثل و مترادف ہیں، کیونکہ سعید اور کرز دونوں ایک ہی شخص کے لیے بولے جاتے ہیں۔ سعید اس کا اپنا نام تھا اور زیادہ موٹاپے اور عظیم و جثہ ہونے کی وجہ سے کرزن اس کا لقب پڑ گیا، کیونکہ اس کا معنی ہے خرجی، یعنی وہ تھیلا اور بوری جس میں غلہ وغیرہ بھر کر اونٹ پر رکھا جاتا ہے۔ تو سعید و کرزن دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں، اس لیے یہ مماثل مترادف ہو گئے۔ پھر ان کی ایک کی اضافت دوسرے کی طرف کیسے جائز ہے؟ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے وَقَوْلُهُمْ سَعِيدُ كُرْزٍ وَنَحْوِهِ مُتَأَوَّلٍ، یعنی اس جیسی مثالوں میں جب احد المترادفین اور مماثلین کی ایک دوسرے کی طرف اضافت کی ممانعت پر دلیل قائم ہو جائے اور پھر کہیں ایسی اضافت بظاہر پائی جائے تو اس کی تعویل واجب ہوگی۔ چنانچہ اس میں اس طرح تعویل کریں گے کہ مضاف یعنی سعیدن، سعیدن سے ذات مسمى ذات سعید مراد ہوگی، اور کرزن جو کہ مضاف الیہ ہے اس سے یہی لفظ کرزن ہوگا، لہذا سعید و کرزن کا معنی ہوگا وہ ذات جو لفظ کرز کے ساتھ ملقب ہے، جس کا نام کرز رکھا گیا ہے۔ تو دونوں کے درمیان مماثلت نہیں رہی بلکہ تباین و مخالفت ہے، کیونکہ دونوں کا مصداق ایک نہیں ہے، اور متباینین اور مخالفین کی ایک دوسرے کی طرف اضافت ہو سکتی ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو،
اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔